بہن کو اذیت دینے کے عذاب کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس رشتے کو ہم نے معمولی سا سمجھ لیا، جس کی ہم نے ذمہ داری کو سمجھ لیا کہ اگر ہم نبھائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ نبھائیں تو ہمارے اوپر کوئی اس کا گناہ نہیں، کوئی عیب نہیں، تو حضرت میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا ہوں، میری طرف توجہ کیجئے ذرا۔ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک اجمی دوست تھے، انہوں نے کچھ سونا جو تھا وہ امانتاً رکھا، اور رکھ کر ہم نے اس اجمی دوست کے پاس سونا جو ہے وہ امانتاً رکھا۔ وہ شخص جو تھا وہ کہیں چلا گیا، اور ہوا کچھ یوں کہ وہ فوت ہو گیا۔ اب حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ ہمارا جو سونا تھا یا جو کچھ ہمارا ساز و سامان تھا وہ تو ضائع ہو گیا، چونکہ وہ تو مر چکا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ اس نے وہ سامان کہاں پہ رکھا ہے، حالانکہ وہ ایماندار شخص تھا، وہ بہت نمازی پرہیزی شخص تھا اور عبادت کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا۔ اب آگے سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملاقات ہوئی، اور آپ فرمانے لگے کہ ابو لیث کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ اپنا واقعہ جو تھا وہ پیش کیا اور بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جمعرات اور جمعے کی شب جو ہے وہ مطاف کعبہ کے پاس جائیں اور وہاں پر جا کر اس شخص کا نام لیں، اگر وہ جنتی ہوا، نیک روح ہوا، تو وہاں پر تمہیں اس کا جواب مل جائے گا، اگر نہ ملے تو سمجھ جانا کہ وہ نیک روح نہ تھی۔ اب وہاں پر گئے، آواز لگائی تو کسی کی آواز وہاں سے نہ آئی، اس شخص کی آواز نہ آئی، تو وہ روتا ہوا واپس آئے۔ دوست حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر حضرت مالک بن دینار سے کہا کہ حضور وہاں پہ تو نہیں ملے، وہاں پہ تو کوئی آواز نہیں آئی۔ تو حضرت ابو لیث سمرقندی سے فرمایا کہ جاؤ اور مربوط جگہ ہے وہاں پر چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر آواز دینا، اگر تو وہ بدروح ہوئی اور اگر اس نے نیک اعمال نہ کیے ہوئے، اگر اس کا ایسا جرم ہوا تو وہاں پر تمہیں اس کی آواز آ جائے گی اور وہاں پر تمہیں جواب مل جائے گا اور اس سے پوچھ لینا۔ اب ایسے ہی کیا، جب وہاں پر گئے تو آواز لگائی تو وہاں سے ان کا جو دوست تھا وہ وہاں سے بولا اور اس نے جواب دیا، اور جب جواب دیا تو آپ نے پوچھا، اپنی امانت کے بارے میں پوچھا، اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ میری جو آپ کی امانت ہے وہ پڑی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ تمہیں یہاں پہ کون سی چیز لے کے آ گئی، تم تو بہت نیک تھے، اچھے اعمال کیا کرتے تھے، یہ کیا مسئلہ بن گیا؟ تو آگے سے اس نے جواب دیا اور بتایا کہ فلاں جگہ پہ میری ایک بہن رہتی ہے، میں اس کا خیال نہیں رکھتا تھا، میں اس کا خیال اور دیکھ بھال نہیں رکھتا تھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ اب وہ حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں کا سفر کیا اور اس کی بہن کے پاس گئے اور ان سے سارا کا سارا جو ماجرا تھا، سارا کا سارا جو واقعہ تھا وہ پیش کیا۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ان کو معاف تو نہیں کرنے والی تھی، پر افسوس کہ اس ایسی حالت میں ہے کہ اب مجھے معاف کرنا پڑے گا، اور اس بہن نے ان کو معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد ان کی نجات ہوئی۔ میرے دوستو بھائیو، اب ذرا غور کریں، ذرا اندازہ لگائیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا میری طرف توجہ کیجئے، مجھے بتائیے کہ کیا میرا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے؟ کیا ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں، یا صرف ہم نے ساز و سامان دے دیا، ہم نے جناب سامان دے دیا تو اس کے بعد ہماری معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، ہم نے زمین پہ بھی قبضہ کر لیا، ہر ایک چیز پہ قبضہ کر لیا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ میرے دوستو، اس واقعے سے آپ کو اور مجھے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، وگرنہ مجھے اور آپ کو بھی یہ عذاب نہ بھگتنا پڑ جائے۔